أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ المائدہ میں دا کانسٹیٹیوشن آف اسلام، دا لیجسلیشن آف اسلام کو بیان کیا گیا ہے. تو اللہ اس سورہ میں بیان کیا ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم کیا چیز کھائیں، کیا چیز نہیں کھائیں. جہاں ریلیشن شپ کا معاملہ ہوتا ہے تو اہل کتاب کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ، کیسا ریلیشن شپ قائم ہو سکتا ہے، کیسے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا. پھر ہم نے لیجسلیشن ریگارڈنگ ہیومن لائف، انسان کی جو زندگی ہے ہیومن لائف کے بارے میں، رولز اینڈ لاز ریلیٹنگ ٹو ہیومن لائف. اس حصے میں، اس پیسج میں اللہ بیان کرتا ہے دا لیجسلیشن ریگارڈنگ ہمارے دوست اور ہمارے دشمن کون ہوں گے. اس حصے میں، اس پیسج میں اللہ بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے فار دا بلیورز ان کے دوست کون ہوں گے اور ان کے دشمن کون ہوں گے. اللہ اس پیسج میں، اس حصے میں، اس رکوع میں یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان والے جو ہے وہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ یہود اور نصارہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہے. وہ دونوں مل کر، یہود اور نصارہ، اسلام کے دشمن ہے اور آپس میں وہ کیا ہے، وہ دوست ہے. دے آر فرینڈس آف ایچ ادر. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو انہوں نے کچھ جو حساب تھا اس کے بارے میں انہیں اس کا اکاؤنٹ انہوں نے دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہا کہ انہوں نے کتنا خرچ کیا، کیا خرچ کیا بیت المال سے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری اس وقت ان کے ساتھ ایک نصارہ کا کاتب تھا، کرسچن اسکرائب تھا، جو حساب کتاب میں بہت ماہر تھا. جیسے ہم کوئی بیلنس شیٹ پریپیئر کرتے ہیں تو ہم نے کتنا خرچ کیا، ہمارے کیا ایکسپنسز ہوئے، وہ ساری چیز کو اس کاتب نے بہت خوبی سے اس اکاؤنٹس کو، اس حساب کو بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ کیا یہ تمہارا جو کاتب ہے وہ مسجد میں آ کے ایک خط پڑھ سکتا ہے جو الشام سے آیا ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ نصارہ ہے. تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو اس جگہ سے، اس مسجد سے، بلکہ اس مدینہ سے کیا ہے، اس کو باہر نکالو. اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی. کس آیت کی تلاوت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، یہود اور نصارہ کو اولیاء، دوست. یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض دوست ہے بعض کے، which means وہ آپس میں ایک دوسرے کے وہ دوست ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان میں دوستی رکھے گا، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بے شک ان میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَا يَهْدِي، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس آیت میں اللہ نے یہود اور نصارہ کے ساتھ دوستی کے لیے کیا ہے، منع کیا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا کیا ہے کہ کس قسم کی دوستی یہاں پہ کہا گیا ہے. اسلام میں، اسلام ہیز اے پریسائز میننگ آف ولی، اولیاء، دوست ان دا اسلامک ٹرمینالوجی.
یہاں جس ریفرنس کے حساب سے جو دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو یہ ایک نارمل دوستی جیسے ہم کسی کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھتے ہیں، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ مراد ہے the sort of دوستی، the sort of alliance یا friendship that requires the mutual cooperation اور military assistance۔ ایک دلی دوستی جو ہوتی ہے اس دوستی کو ان کے ساتھ قائم کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے اٹ آرڈرز کہ ہم ہر ایک کے ساتھ an attitude of tolerance اور kindness رکھے، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کو کیوں نہیں فالو کرتے۔ لیکن یہاں جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، it refers not to take them as friends in your inner circles، کیونکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور جو یہود اور نصارہ ہے، ان کا کانسٹنٹ ایک ایٹیٹیوڈ مسلم کمیونٹی اور ایمان والوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا رہا ہے؟ ہمیشہ ان کا رویہ a constant attitude of hostility۔ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہود اور نصارہ وہ ہمارے دشمن کس وجہ سے ہے، ان کی اصل دشمنی ہمارے ساتھ کس وجہ سے ہے، بیکاز آف آر فیتھ۔ اور البقرہ میں ہی ہم نے پڑھا کہ وہ ہم سے، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین کو فالو نہ کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مشرکین کو ابھارے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کیا ہے، جنگ کرے، لڑائی کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مشرکین سے کہا تھا کہ وہ تو ایمان والے سے زیادہ ہدایت پر ہے، جیسے سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا تھا؟ مطلب یہ اہل کتاب، کیا تم نے اہل کتاب کو نہیں دیکھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ کس پہ یقین کرتے ہیں؟ سپرسٹیشن اور طاغوت میں وہ یقین کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں یہ اہل کتاب کیا کہتے ہیں؟ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو مشرکین ہے، یہ جو کفار ہے، یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہے، جبکہ وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہے وہ اسلام کے دشمن تھے، اور ان کی دشمنی جو تھی وہ ہمارے دین کی وجہ سے تھی۔ ان کی اصل دشمنی اس وجہ سے تھی کہ یہ آخری نبی جو تھا وہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا، ایک امی کو کیسے اللہ نے آخری نبی بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو ان کے جو تعلقات تھے، ان کے جو ٹائز تھے، جو دوستی تھی، جو فرینڈشپ تھا، جو فائنینشیل ڈیلنگز تھا ان یہود اور نصارہ کے ساتھ اسلام سے پہلے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد انہوں نے کیا ہے، بہت سے سکیمز کیا اگینسٹ اسلام کے خلاف، وہ بہت سی سازشیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے خلاف انہوں نے کیا کیا، سازشیں کرنے لگے۔ تو قرآن کیا ہے، اٹ ایکسپوزڈ مینی آف دیئر کرائمز، اٹ ایکسپوزڈ مینی آف دیئر اسکیمز۔ قرآن بیان کرتا ہے ان ویری کلیئر اسٹیٹمنٹ کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، اور وہ اسلام کے اور مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں بن سکتے ہیں کسی جنریشن میں، کسی لینڈ میں، ان اینی پیریڈ آف ہسٹری۔ یہ ایک یونیورسل فیکٹ جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ سو دا اسٹیٹمنٹ اللہ بیان کرتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، تم ان کو اب دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہے۔ اور وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کسی نے ان کو اپنا دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنكُمْ، تو وہ خود وہ ان میں سے ہوں گے۔ یہود اور نصارہ تو وہ حقیقت کو جانتے تھے، they knew the truth, they knew the fact۔ وہ اس آخری نبی کو پہچانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ جس چیز کے ساتھ وہ آئے، حق کے ساتھ آئے، جو کتاب وہ لائے ہے وہ حق ہے، وہ نبی جو ہے وہ حق ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا، اس کے باوجود وہ حق کا انکار کرتے تھے،
اور اس آخری نبی کو نہیں مانتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ وہ خود نہیں مانتے تھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی اس حق کے راستے سے آنے کے لیے اور اس حق کے راستے پہ آنے کے لیے اور اس حق کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ رکاوٹ بنتے تھے، وہ سازشیں کرتے تھے. دے وڈ کریٹ کنفیوژن ان دا مائنڈز آف پیپل. اور اس لیے اللہ کا کیا فائنل سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو یہ یقین ہونا چاہیے، اینڈ اس کا یقین جو ہے there should be no hesitation in that، کہ جو آخری میسج، جو فائنل میسج، جو دین ہمیں دیا گیا ہے، اللہ دین الاسلام جو ہمیں دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو قرآن ہمیں دی گئی ہے، is the only way that is acceptable to Allah. یہ سسٹم، یہ طریقہ، یہ کوڈ آف لائف جو اللہ نے اسلام کا ہمیں دیا ہے، دس کی ناٹ بی آلٹرڈ. اس کو نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ایڈیشن کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سبسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے، چاہے اس کا تھوڑا ہی حصہ کیوں نہ ہو. کسی بھی شکل، کسی بھی صورت میں nothing of Islam can be altered. اس لیے ہم بار بار اس سورے میں دیکھتے ہیں that the final legislation means rules and regulations governing Islam. اسلام کے جو قواعد ہے، قانون ہے، لاز ہے، وہ لاز کس نے ڈیفائن کیا ہے؟ اللہ نے ڈیفائن کیا ہے. یہ سسٹم آف لائف، یہ اسلام اللہ نے دیا ہے. سو the legislation, the legislative authority is only Allah. اور اللہ نے ہمیں جو قانون دیا ہے اس قانون کو، the way of life, the laws, it cannot be altered in any way, shape or form, in any part. جو اسلام، جو طریقہ ہمیں ملا ہے وہ صرف ہم اس کو فالو کریں. یہ طریقہ وہ ہے کہ جو اس کو ہمیں فالو بھی کرنا ہے and we have to put our maximum efforts to implement that system. ہم اس میں سے کسی بھی حصے کو کم نہیں کر سکتے، کسی بھی حصے کو بدل نہیں سکتے، نہ ہم اس میں سے کسی اور طریقے کو we can mix any other system with it. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ، یہ طریقہ تو اہل کتاب کا تھا، اپنی کتاب میں تبدیلی کرنے کا، ان کے قانون میں، ان کے احکامات میں، ان کے ورسز آیات میں، ہر چیز میں انہوں نے اپنی کیا ہے تبدیلی کیا. اسلام ایز اے سسٹم، ایز اے وے آف لائف کین ناٹ بی آلٹرڈ، کیونکہ یہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے ہمیں اللہ نے دیا ہے. اینڈ دا ہول آف دس سسٹم آف اسلام، دا کوڈ آف لائف، یہ کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ اٹس بیسڈ آن توحید. اور توحید جو ہے وہ ایک پیور کانسیپٹ ہے. توحید کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. واٹ از دا پوائنٹ کہ اگر کوئی شخص کمپرومائز کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا کیوں نہیں ہو، وتھ دا پیور اسلامک فیتھ، وتھ دا توحید، کس کے نام پر؟ ان دا نیم آف ریلیجیس ٹالرنس. یہ کہنا کہ ہم سب all the religions are equal، سب دین، سب مذہب ایک ہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اسلام has an identity of its own. اسلام is based on pure توحید. اور دوسرے مذہب جو ہم دیکھتے ہیں اہل کتاب، وہ بھی کیا ہے؟ توحید پر تھے. اللہ نے ان کے جو دین دیا تھا وہ توحید پر ہی دیا تھا. ہر نبی نے توحید کی دعوت ان لوگوں کو پیش کی تھی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو، انہوں نے اس توحید کو کیا ہے، ان کی اس کتاب کو انہوں نے بدل دیا تھا. سو all religions cannot be the same. اسلام is based on the pure concept of توحید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو جنگ بدر ہوئی تھی، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی. پھر جنگ احد ہوئی تھی. جنگ احد میں کیا ہے، مشرکین کو تھوڑی سی کیا ہے وکٹری ملی تھی، لیکن مسلمانوں کو کیا ہے کمپلیٹ ڈیفیٹ نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد بھی بہت سے جنگ ہوئی تھی. اور مکہ فتح ہونے تک کا یہ چیز، یہ مال بالکل واضح یا صاف نہیں تھا کہ کون سی پارٹی جیتے گی، کس کا پلہ بھاری ہوگا. تو جو منافق تھے، یہ ان کا رویہ، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ دونوں پارٹ، کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی کفار کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی یہاں ہوتے تھے، کبھی وہاں ہوتے تھے. اور جو منافق تھے ان کی دلی دوستی کس کے ساتھ تھی؟ جو یہود اور نصارہ تھی ان کے ساتھ تھی. مسلمانوں نے جب جنگ احد میں ان کو شکست مل گئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ they didn't want to be with the Muslims. اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ طریقہ ہے is the true faith that is based on توحید.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک کون سا طریقہ، کون سا سسٹم اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ دین الاسلام، the true faith that is acceptable to Islam, to Allah. ٹالرنس، گڈ بیہیویئر، گڈ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پیپل آف ادر فیتھ، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی آئیڈیولوجیکل کانسیپٹس اور ود دا سوشل سسٹم. ایک آیت پیچھے کہا گیا تھا کہ ان کی خواہشوں پر نہ چلو اور ان سے بچتے رہو ورنہ وہ تمہیں بہکا دیں گے. تو ان کے درمیان جب فیصلہ کرو تو اس سے کرو جو اللہ نے نازل کیا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو وہ تم کو کیا کریں گے؟ تم کو بہکا دیں گے، تم کو پھیر دیں گے، اس سے پھیر دیں گے جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف. پھر آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بس تو دیکھے گا وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، جن کے دل میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ دوڑتے ہیں ان میں ان کی طرف، یقولون، وہ کہتے ہیں، نخشا ہمیں ڈر ہے، ان تصبنا کہ ہم پر نہ آ جائے، دائرۃ گردش، فعسى اللہ، سو قریب ہے کہ اللہ، ان یأتی، اللہ لائے، بالفتح، اللہ لائے فتح، او امر من عنده، یا کوئی حکم من عنده اپنے پاس سے، فیصبحوا، تو رہ جائے، علی ما اسروا، اس پر جو وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، نادمین، فی انفسہم نادمین، اس میں جو چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں گے. بس تو دیکھے گا جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے اور وہ ان یہود یا نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح لائے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لائے، تو وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے، اس پر پچھتاتے رہ جائیں گے. قرآن یہاں بیان کرتا ہے جو مدینہ میں جو کنڈیشن پریویلنگ تھی، جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کو فتح ملی تھی، اور مسلمانوں نے یہودی جو قبائل تھے، یہودی جن کے ساتھ ان کی دوستی تھی، انہوں نے کہا کہ تم اب اسلام کو ایکسیپٹ کر لو، اس کے پہلے کہ اللہ تمہیں کوئی سزا دے. اور سزا کا مطلب اس کے پہلے کہ اللہ تمہیں ہی gives you punishment with a defeat، جیسے کہ ابھی انہوں نے مشرکین کو جنگ بدر میں ہرایا تھا. تو ایک یہود تھا جس کا نام ملک بن السیف تھا، اس نے کہا کہ تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ تم اس بات سے اتنا خوش مت ہو کہ تم نے ان کفار کو کیا ہے شکست دی ہے، تم ان کو ہرایا ہے. یہ قریش کے جو لوگ ہیں، they have no knowledge of the warfare. اگر تم ہمارے ساتھ بھیڑتے، اگر تم ہمارے ساتھ جنگ کرتے تو ہم تمہیں دکھاتے کہ طاقت کیا ہے، ہم تمہیں دکھاتے کہ جنگ کیا ہے. کیونکہ مکہ فتح ہوئے اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ کون جیتے گا، تو جو یہود تھے وہ مشرکین کے ساتھ بھی اور مسلمانوں کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے، دونوں کی پارٹیز میں تھے. کبھی یہاں رہتے تھے، جس کو وکٹری ملتی تھی، جس کو فتح ملتا تھا، وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اگر مشرکین جیتتے تھے تو وہ ان سے کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا ہے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہے، ہم وی اسپائڈ اگینسٹ دا مسلمس فار یو. اور اگر مسلمان جیتے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور یہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے دلوں میں ایک نفاق کی بیماری تھی. تو قرآن جب ہمیں یہ ایک اصول دیتا ہے کہ ہم عام حالات میں ان کے ساتھ دوستی کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، یہود اور نصارہ کے ساتھ جو تعلقات رکھنا عام حالات میں اٹس اوکے، ایز لانگ ایز وہ مسلمس اور اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، جو مسلمان جو تھے وہ کفار کے خلاف جب جنگ کر رہے تھے، تو جب کفار کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اس وقت جو یہود اور نصارہ تھے انہوں نے کفار کے ساتھ جا کر مل لیا تھا. they had friendly ties with the کفار at that time. تو یہ تو بالکل پیٹھ میں چھرا بھونکنے جیسا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ تو خود یہود اور نصارہ کے ساتھ ہی had signed ties with them. میثاق مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قبائل کے ساتھ یہ فارم کیا تھا، صلح حدیبیہ کیا تھا، 10 years کا پیس ٹریٹی کیا تھا. تو یہ نہیں ہے کہ جو تعلقات ہے ان کے ساتھ
عام حالات میں ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کے لیے قرآن ہمیں منع کرتا ہے کہ اگر وہ سازشیں کرے، اگر وہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ مل جائے تو پھر تم ان کی دوستی نہیں رکھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت جو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے کہا کہ میرے بہت سے یہودی دوست ہیں، بہت زیادہ تعداد میں بھی ہے، اور وہ بہت لڑائی میں بھی بہت ماہر ہے، جنگ میں بھی ماہر ہے، لیکن آئی ڈس اون آل آف دیم، میں ان کے ساتھ اپنی جو دوستانہ جو ہے دلی دوستی جو تعلقات ہے، میں اس کو کیا ہے ان کے ساتھ کیا ہے توڑتا ہوں، اور مائی ایلیجنس از اونلی ٹو اللہ اینڈ دا میسنجر۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے کہا کہ میرے بھی بہت سے یہودی کیا ہے دوست ہے، اور میں ان کی ضرورت محسوس کرتا ہوں، میں ان کی دوستی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جن کے دلوں میں رعب ہے، جو ڈرتا ہے تو پھر کہ ہم کہیں شکست نہ کھا جائے، اور ان کی طرف دوستی کے لیے ڈرتا ہے، دوستی کے لیے دوڑتا ہے، اس خوف میں، اس فیئر میں کہ کہیں ان پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے اس معاملے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ اللہ تمہارے لیے فتح لائے، او امر منہم، یا کوئی اور حکم لے آئے، اور جب ایسا ہوگا تو وہ کیسے ہو جائیں گے؟ وہ نادمین میں سے ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوستی کے لیے ایسے یہود اور نصارہ کی طرف جائے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ اس آیت میں بھی فرماتا ہے کہ ایاتیہ بالفتح، ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ فتح جو ہے، وکٹری جو ہے وہ تمہیں عطا کرے گا، یا پھر او امر من اندہ، یا پھر کوئی اور وہ صورت تمہارے لیے، فتح کی کوئی اور صورت تمہارے لیے لائے گا، اور وہ کیا تھی کہ تمہارے دشمنوں کو وہ ہار کی کوئی اور صورت تمہارے سامنے لے آئے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح بھی ملی تھی، اللہ نے ان کو فتح دیا تھا، مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ایک اور صورت اللہ نے ان کو دیا تھا جس سے اللہ نے ان یہود اور نصارہ کو ان کو کس طرح سے شکست دی تھی، ان کو کس طرح سے ہرایا تھا، کہ جو بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، ان کو بنو قریظہ قتل کر دیے گئے تھے، بنو نذیر جلا وطن ہو گئے تھے، اور جو نصارہ تھے پھر وہ مکہ فتح ہونے کے بعد ان کو کیا وہ ذمی بن کر وہ رہ گئے تھے۔ تو اللہ مسلمانوں کو یہاں بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کی طرف دوڑنے کی ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہارے لیے کیا ہے، He will bring victory for you، اور He will bring another command، کوئی اور حکم وہ لے آئے گا۔ کس کے لیے حکم لائے گا؟ ان کے لیے، یہود اور نصارہ کی ڈیفیٹ کے لیے، کہ جس سے وہ نادمین ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو فتح، وکٹری کب ہونے والی ہے، جو آنے والی جو نسلیں ہیں، جو آنے والے جنریشنز ہیں، کب مسلمانوں کو وکٹری ملے گی، when the Muslims will success، when they will achieve the victory۔ اللہ اپنے علم سے ہر چیز جانتا ہے، اس دور میں بھی اور ہر دور میں بھی، in every generation and in every time۔ تو اگر خوف سے یا کسی ڈر سے ہم ان کا if we try to seek alliance and we seek friendship from them، اللہ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ آگے آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی ہے وہ لوگ، اقسموا باللہ، جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسم کھاتے تھے، ایمانہم اپنی قسمیں، انہم کہ وہ، لمعکم کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، حبطت اعمالہم غارت کر دیے گئے ان کے عمل، فاصبحوا خاسرین اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہو کر رہ گئے۔ اور جو منافق تھے وہ کس کو دوست بناتے تھے؟ یہود اور نصارہ کو، وہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست بناتے تھے۔ تو کیا ان کی دوستی did it benefit them؟ did it protect them from any harm؟ کیا ان کو وہ ان کی دوستی نے بچایا تھا؟ بلکہ اللہ نے تو ان کی ٹرو نیچر کو، ان کی ٹرو ریالٹی کو کیا ہے ایکسپوز کیا تھا۔ تو جب ان کے نفاق کو ایکسپوز کیا تھا اور ان کی اصل حقیقت مسلمانوں کے سامنے آئی گئی تھی کہ یہ منافق کی اصل حقیقت کیا ہے، تو وہ اس بات پہ حیران تھے، they were amazed کہ وہ کس طرح سے وہ ایمان والے بننے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ they were pretending to be believers،
وہ قسمیں کھاتے تھے. they were swearing اپنے اس دعوے کو سچ کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، لیکن وہ سارا ان کا دعویٰ کیا تھا؟ جھوٹ تھا. اور اسی لیے اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم، اور کیسی قسم؟ پکی قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن جب حقیقت واضح ہو گئی اور یہ معلوم پڑ گیا کہ وہ حقیقت میں ان کا جو دعویٰ تھا وہ سب جھوٹ تھا. بار بار ہمیں قرآن میں ان آیتوں میں اللہ ہمیں یہ خبردار کرتا ہے، ہی وانٹس اس کہ ہم ان کا سپورٹ، ان کا سہارا، ان کی مدد نہ لے کہ جو اسلام کے دشمن ہے، who are enemies of our religion. اور منافق جو تھے وہ ان یہود اور نصارہ کا کیا ہے؟ they would seek help and support. وہ ان کی دوستی کرتے تھے and they would seek support from them. فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے. Allah will bring the victory if we hold fast to our ties with Allah alone. اس کے بجائے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بڑھائیں، تو اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا. اور اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے we have to understand the divine way of Islam, the divine way of life. تو جو منافق تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا کیا ہے؟ وہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، بٹ حقیقت میں وہ کس کے ساتھ تھے؟ they were with the enemies of Islam. اور جب اللہ نے اسلام کو غالب کیا، when Allah gave victory to the Muslims, they were not only disowned by the Muslims، بلکہ مسلمانوں نے کہا ان لوگوں سے کہ کیا تم وہی ہو جو ہم سے دوستی کا وعدہ کرتے تھے؟ کیا کام آئی تمہاری دوستی؟ What was your friendship worth to you؟ جب سارا حقیقت سامنے آ گیا، جب حقیقت سب کو معلوم ہو گئی. آگے ایمان والوں کو نصیحت دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم، جو پھر گیا تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فسوف، تو ان قریب، یأتی اللہ، اللہ لائے گا، بقوم، ایک ایسی قوم، یحبوہم، وہ انہیں محبوب رکھتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ يُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، جنہیں وہ دوست رکھتے ہیں اور وہ اسے دوست رکھتے ہیں. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نرم دل ہے مومنوں کے ساتھ، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافرین کے ساتھ زبردست ہے. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. وَلَا يَخَافُونَ، اور وہ خوف نہیں رکھتے، وہ ڈرتے نہیں، لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والے کی ملامت سے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر، کوئی شخص جو اپنے دین کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر ان کا سپورٹ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی دین کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے کہ جو اپنے دین کو، جو اپنے اسلام کو، جو اس طریقے کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کسی اور سسٹم میں، کسی اور فارم میں، کسی اور کی دوستی میں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ عنقریب ایسی قوم کو، عنقریب ایسے لوگوں کو لا سکتا ہے انہیں ہٹا کر، کہ جو کیسے ہوں گے؟ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. پہلے کیا کہا گیا کہ یہود اور نصارہ سے کیا ہے؟ دوستی نہ کرے، دلی دوستی نہ کرے. اب یہ کہا گیا ہے کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے طور طریقے، ان کی دوستی، ان کے سپورٹ کے لیے جائے گا، تو پھر وہ کیا ہے؟ اللہ کو ایسے لوگوں کی کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اور جس دین کو ہمیں اس دنیا میں قائم کرنا ہے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ دین قائم ہو کہ جس کو اس فیتھ میں، اس دین میں یقین نہیں ہے، جو اس دین کے کسی بھی حصے کو بدلنا چاہتا ہے، جو ہر چیز میں اللہ کو اپنا حاکم نہیں جانتا ہے. تو اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو ایسے لوگوں کے ذریعے سے قائم کرے. یہ دین کو قائم تو صرف وہی کر سکتا ہے
جو ایک سچا مومن ہے، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے، جو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے. the one who completely submits himself to Allah. اور ایسے شخص کی جو کوالٹی یہاں پہ بیان کی ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ اگر کوئی شخص اپنے دین کو چھوڑ کر، کہ اس طریق اسلام کو چھوڑ کر وہ اگر چلا جاتا ہے تو پھر اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا. اور ان کی کوالٹی اللہ بیان کیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا. مومنوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ رہے گا؟ مومنوں کے ان کے ساتھ وہ نرم دل ہوں گے، اور جو کافر ہے ان کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ زبردست ہوں گے، اور وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے. یہ ان لوگوں کی، یہ اس قوم کی کوالٹیز اللہ بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کیا ہے، اگر اس دین کو پسند نہیں کرے گا، اس دین سے پھر جائے گا، تو پھر اللہ ایک ایسی قوم، ایسے لوگوں کو لائے گا اور ان کی یہ کوالٹیز ہوگی. وہ مومنوں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ نرم دل ہوں گے. ان کو اپنے ایمان پہ، اسلام پہ ان کو کیا ہے؟ بھروسہ ہوگا. اینڈ they will be proud of the faith that they have chosen. ان کے اندر تکبر نہیں ہوگا. اگر وہ جہاد کریں گے تو وہ کس جھنڈے کے تلے جہاد کریں گے؟ they will not submit to any other way except that they will submit to Allah. اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی کوشش کریں گے. they will strive hard for this. اور وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں خوف کھائیں گے. they will not be bothered by any critic. کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ کسی کمیونٹی، کسی گروپ کو، they are not serving any community or group but they are serving Allah and the messenger. اور وہ اپنے سارے معاملات کو کیسے نبھاتے ہیں؟ توحید پر وہ قائم رہتے ہیں. تو اور یہ جو ہے، یہ عمل جو وہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. so all of this they do it as a grace of Allah. اور اللہ یہ فضل جس کو چاہتا ہے یؤتیہ من یشاء، اس کو عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ کیا جانتا ہے کہ جو اس توحید پر قائم ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ، اور جو اس طریقے کو فالو کرتا ہے، اس کے علاوہ ہر وہ طریقہ، ایوری ادر وے آف لائف، ایوری ادر سسٹم آف لائف دیٹ از ناٹ بیسڈ آن کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ، اور جو ایسے طریقے کو فالو کرتا ہے تو پھر اللہ کو ایسے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، ہمیں اس کی راہ میں جہاد کرنے والا بنائے، اس کی دین کو قائم کرنے والا بنائے، اور ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے. آگے اللہ فرماتا ہے انما، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ یہ تمہارے دوست، یہ تمہارے ولی نہیں بن سکتے. کون؟ یہود اور نصارہ. اگر تم ان کو اپنا دوست بناتے ہو ٹو سیک سم سپورٹ، ٹو سیک سم ہیلپ فرام دیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اور اگر تم ان سے اف یو سیک الائنس، اف یو سیک فرینڈشپ فرام دیم، تو اینڈ اف یو ٹرن اوے فرام یور فیتھ، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لائے گا اور وہ تمہارے جیسے نہیں رہیں گے. اور وہ ان کی کوالٹیز اللہ نے بیان کیا. تو ان آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ تم یہود اور نصارہ سے اور کن لوگوں سے، the relationships that you cannot have with them، جو دلی دوستی and the alliance that you cannot have with them. تو پھر تمہاری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہوگی؟ تمہارے دوست پھر کون ہوں گے؟ کیونکہ یہ سورہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، مستقل ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ اللہ اس سورہ میں فرماتا ہے the legislation, the final legislation regarding Islam and every affairs of Islam، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، ریلیشن شپس کا معاملہ ہو، ہمارے دوست کون ہوں گے، ہمارے دشمن کون ہوں گے. تو اب ہمارے دوست کون ہوں گے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست، تمہارے اصل ولی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ،
جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ اور جو رکوع کرنے والے. جس طرح سے ان لوگوں کی کوالٹیز بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ولی، the only group جس کے ساتھ تم دلی دوستی رکھ سکتے ہو، a true relationship of friendship، کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور ان کی کوالٹیز کیا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، they submit only to اللہ. اور ان پریکٹیکل ٹرمز وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور یہ صرف کچھ عبادت کے لیے نہیں کرتے، بلکہ جو وہ نماز قائم کرتے ہیں تو پھر وہ نماز انہیں برائی اور منکر سے دور رکھتا ہے. جو زکوٰۃ وہ دیتے ہیں وہ ایک عبادت سمجھ کے دیتے ہیں. زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ یہ کیا ہے؟ یہ فنڈامنٹل پلرز آف اسلام ہے. زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ ہم نے کچھ روپیہ کچھ کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو دے دیا، بلکہ زکوٰۃ از اے پلر آف اسلام. اور زکوٰۃ کے لفظی معنی بھی وہ ہے کہ سم تھنگ دیٹ پیوریفائز یور ویلتھ. تو جو زکوٰۃ وہ دیتے ہیں اس کو وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، دے پے اٹ ولنگلی اینڈ ایز اے فارم آف ورشپ. اور پھر ان کی کوالٹی کیا ہے؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ کہ وہ جھکتے ہیں. اب نماز کا تو ذکر پہلے ہی کر دیا تھا، لیکن دوبارہ سے یہ کہنا کہ وَهُمْ رَاكِعُونَ یہ بتاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ عبادت جو ہے یہ ان کا ایک پریڈومیننٹ کیریکٹرسٹکس ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کی پہچان ہوگی. نماز، اللہ کے آگے جھکنا، رکوع کرنا، یہ ان کی اہم کوالٹیز ہے. کس کی کوالٹیز ہے؟ ان لوگوں کی کوالٹیز ہے کہ جن کے ساتھ تم اپنی دلی دوستی، الائنس، ٹرو فرینڈشپ رکھ سکتے ہو. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول اور جو لوگ ایمان لے، اور یہ ان کی کوالٹیز ہے. اور یہ کرنے یہ کوالٹیز فلفل کرنے اور یہ عمل کرنے، یہ دوستی کرنے کا یہ کمپلیٹ سبمیشن ان ریٹرن فار دیر کمپلیٹ سبمیشن، کہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست مانتے ہیں. ان ریٹرن فار دس کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کے ساتھ ان کا سپورٹ یا ان کی دلی دوستی نہیں چاہتے ہیں. اینڈ دے ڈونٹ سبمٹ ٹو اینی ون ادر دین اللہ. اللہ پرومسز دیم وکٹری. لیکن یہ وکٹری، یہ فتح کب ہوگی؟ اونلی آفٹر یو فلفل دا کنڈیشنز. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو دوست رکھتا ہے اللہ کو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو لوگ ایمان لائے ہو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تو یقیناً یہی حزب، یہی جماعت ہے اللہ کی جو ہم الغالبون جو غالب ہوگی. اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ فتح اس قوم کو دے گا، ان لوگوں کو دے گا، اس جماعت کو دے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست مانتے ہیں. لیکن یہ اللہ کا وعدہ، the victory will come only after the conditions are fulfilled. جو کنڈیشنز، جو کوالٹیز ہم نے دیکھا کہ جو اللہ، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو رکوع کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست مانتا ہے. تو اللہ سورہ صف میں بھی فرماتا ہے، سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے کہ دو ہی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے اور ایک اللہ کی پارٹی ہے. تو جو اللہ کی پارٹی ہے وہی غالب ہوگی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون یہی پارٹی ہے، اللہ کی پارٹی ہے، اللہ کی جماعت ہے جو کیا ہے؟ غالب ہوگی. اور اس اللہ کی جماعت میں ہونے کی سب سے اہم کوالٹی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنا ولی، اپنا دوست بنانا اور کسی اور کو نہیں. اور ان کوالٹیز کو رکھنا کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور وہ رکوع کرے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے، اس جماعت میں شمار کرے کہ جو غالب ہوگی. ہمیں اس توحید پر قائم ہونے والا بنائے، ہمیں اس توحید کو اس دنیا میں نافذ کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں فتنوں سے اور آزمائش سے دور رکھے کہ جو ہم کسی اور کی مدد یا کسی اور کا ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت پڑے اور ہم اپنے دین سے پھر جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلنا لحجتی یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.